الحمد للہ الذی علم الانسان ما لم یعلم والصلاة والسلام علی قاسم العلوم والحکم وعلى آلہ وصحبہ سادات العرب والعجم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم تانا قربان یا رسول مدنی تانا قربان یا رسول مدنی تماشقائد سبحان یا رسول مدنی اوستا محبت جے پکم زلکی نقشوی نوی نشتہغی زلکی ایمان یا رسول مدنی او کہ ہزار زل ایمان روڑی خوبیستال عشقہ چری بنشی مسلمان یا رسول مدنی اوستا پا کمال جمال کرم سوال چی رب رضا شی زمان محمد امین ستانا خوان یا رسول مدنی اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ اور اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعتِ رنگی گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ قبلہ امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین قبلہ بابا جان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ونور اللہ مرقدہ الشریف آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں ملک شام گیا تو شام میں حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر انوار پہ گیا تو آپ کے مزار پر انوار پر آپ کا آخری قول مبارک لکھا تھا اور وہ تاریخی قول مبارک یہ تھا لقیت کدا و کدا زحفن فما فی جسدی شبر الا وفیہ دربت بسیف او طعنت برمح او رمیتا بسہم کہ میں فلاں معرکے میں شریک رہا کوئی ایک بھی معرکہ ایسا نہیں ہوا جہاں پر میں شریک نہیں رہا اور میرے جو جسم پر سر تا پا تیروں کے نیزوں کے اور اس طرح تلواروں کے زخم آئے کہ کوئی بھی میرا جسم میں ایک بالش جگہ بھی نہیں بچی مگر جب آپ کو یعنی آپ کا آخری وقت تھا تو وصال کے وقت آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اور وہ یہ تھا کہ میں نے اس موت کو میدان کارزات میں اور میدان جہاد میں بہت زیادہ ڈھونڈا لیکن مجھے ادھر نہیں ملا لیکن آج مجھے جب یہاں پر اپنے بستر پہ یہ موت نصیب ہو رہا ہے تو آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اور کہا فلاں نامت آئین الجبنا جس کو امیر المجاہدین اپنے خوبصورت انداز سے اس کا ترجمہ یوں کرتے تھے شالا بزدلانو کدی نیند ناوے شالا بزدلانو کدی نیند ناوے موت نے تو آنا ہے ہر صورت میں آنا ہے وہ چاہے اب اپنے بستر پر ہو یا چاہے میدان جہاد میں ہو موت تو بی پی ہائی بلڈ پریشر سے بھی آتا ہے موت تو بندے کو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بھی آتا ہے موت تو شوگر کی وجہ سے بھی آتا ہے موت تو بیماری کی اور حادثے کی صورت میں بھی آ سکتا ہے لیکن بخدا اس موت کا تو مزہ ہی جدا ہے کہ جب 103 اور 104 بخار ہو جس مرض میں وہ مرض وصال بن جائے بخدا مجھے یاد ہے میں بھی آج بھی وہ منظر مجھے اس طرح سامنے ہے جس طرح آپ لوگ بیٹھے ہیں کہ جب امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین قبلہ بابا جان تشریف لے آئے فیض آباد کے مقام پر تو آپ کا خوبصورت چہرہ مبارک متغیر تھا میں نے کہا حضور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو بہت تکلیف ہے بابا جان نے اپنا ہاتھ مبارک آگے کر دیا فرمایا ہاں مجھے اب بھی بہت زیادہ بخار ہے انتہائی شدید تکلیف ہے اور انتہائی شدید بخار ہے میں نے کہا حضور پھر آپ کیوں تشریف لے آئے آپ کے اولاد آپ کے روحانی اولاد مر مٹنے کے لیے یہاں پر موجود ہے تو آپ کو اتنی تکلیف ہے پھر کیوں آئے آپ یاد رکھیے ہمیں جس نے ناموس رسالت کا سبق سکھایا یہ اس مرد کلندر کی اسی وقت کی بیان ہی الفاظ ہے جو میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں مجھے کہا کیا بات کرتے ہو امینی صاحب یہ جان تو ہے ہی رسول اللہ کے لیے اور پھر اسی حالت میں جب آپ نے حضور کی عزت پر پہرا دیا اور اپنے اس بیماری میں اس تکلیف میں اس مرض میں جو پھر وہ مرض الوصال بھی بن گیا آپ یقین کریں سال میں دنیا سے چلے گئے
کہ اپنے آخری ایام میں بھی پوری دنیا کو یہ پیغام دیا، بھلے آپ جتنے بھی انویسٹمنٹ کر لیں، آپ قادیانیت کو جتنی بھی پروموٹ کر لیں، لیکن اس مرد کلندر نے پھر سے وہ پیغام دیا کہ 1450 سال بعد بھی چیف جسٹس کہتا ہے یہ فیض آباد والے کیوں آ گئے؟ وہ معاملات تو ختم ہو گئے۔ وہ جب انہوں نے اسٹرائک کیا، احتجاج کیا، تو وہ جو ختم نبوت حلف نامے میں ترمیم ہوئی تھی وہ تو ختم ہو گئی، پھر کیوں آئے؟ میں نے کہا واہ واہ، اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھ کر تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ جب چور چوری کرتا ہے اور جب ریکوری ہو جاتی ہے تو پھر قوم نے یہ نہیں جاننا کہ چور کون ہے۔ یہاں پر تو ختم نبوت پر تاریخ کے سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا گیا تھا۔ بابا جی فرما رہے تھے چور کون ہے، تاکہ ہم قوم کو دکھائیں کہ انہوں نے ختم نبوت پر حملہ کیا۔ یقین کرے 1450 سال بعد بھی پورے عالم کفر کو اور اس کے کماشتوں کو بتایا کہ آج بھی 1450 سال بعد پاکستان میں تحریک لبیک اور بابا جی کی صورت میں حضور کے وہ غلام ہیں جو حضور کے ختم نبوت کے لیے آج بھی تن مندر کی قربانی دے رہے ہیں۔ صرف جن کے جو وقت ہے وہ مجھے اجازت باقی نہیں دیتا، ہم نے بابا جی کے ہاتھ مبارک پر بیعت کیا اور پھر بابا جی کے جنازے پر اپنے امیر عظیمت، امیر محترم، ہمارے دلوں کے دھڑکن حضرت قبلہ قائد ملت اسلامیہ حضرت قبلہ سعد حسین رضوی حفظہ اللہ، آپ کے ہاتھ پر تجدید عہد وفا کی کہ ہم نے جو لبیک کا نعرہ لگایا ہے، جس کا معنی علماء نے لکھا وَلِبُّ لَكَ الْبَابَيْنِ، اور پھر شرح جامی نے جس کا معنی لکھا اقیم لخدمتک وامتثال امرک لا ابرح عن مکانی اقامتاً کثیرتاً متتالیہ، یہ ہے لبیک کا معنی۔ یا رسول اللہ اقیم لخدمتک، ہم آپ کے خدمت کے لیے حاضر ہیں، یہ ہے لبیک کا معنی۔ وامتثال امرک، اور آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہے، یہ ہے لبیک کا معنی۔ لا ابرح عن مکانی، بلد دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اور پوری ریاستی طاقتیں اپنے ظلم و جبر پر اتر آئے، جیلیں بھر جائیں، گولیاں اور شل کھائیں، لا ابرح عن مکانی، لبیک کا معنی ہے میں اپنے موقف سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ لا ابرح عن مکانی اقامتاً کثیرتاً متتالیہ، ہم بھی کڑے رہیں گے، ہماری اولاد بھی کڑے رہے گی اور ہماری نسلیں بھی اس مشن کے لیے میدان میں رہیں گی۔